نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن لاز کے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو لیکچر کے واسطے ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے بی اے ایل ایل بی پروگرامز میں مسلم پرسنل لاء کے سلیبس میں ایک اہم ترین ٹاپک مینٹیننس آف وائفز انڈر مسلم پرسنل لاء ایز ویل ایز انڈر سیکشن 125 آف CRPC کا انتخاب کیا ہے۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم اسلامک لاء میں جو وائفز کے مینٹیننس رائٹس، حق نفقہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو کور کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈین مسلم وائفز کے لیے دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1973 کے سیکشن 125 میں جو عدالتوں کے ذریعے اپنے شوہروں کے اگینسٹ مینٹیننس پانے کے لیے جو انیبل کیا گیا ہے، اس سیکشن 125 میں جو پروویژن ہے اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ محمد احمد خان ورسز شاہ بانو بیگم کیس جو کہ 1985 میں انڈین سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، جس میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک مسلم وائف طلاق کے بعد عدت کے پیریڈ کے بعد بھی جب تک وہ ری میرج نہیں کر لیتی ہے تب تک اپنے پرائر ہسبینڈ سے ہی مینٹیننس پانے کے لیے انٹائٹل ہوگی۔ اس کیس کے بعد کا جو آفٹر میتھ ہے، مسلم کمیونٹی نے سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے اگینسٹ احتجاج کیے، اور اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اس ٹائم کی سینٹرل گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے تھرو ایک ایکٹ، جس کو ہم دا مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس ایکٹ 1986 کے نام سے جانتے ہیں، اس قانون کو انیکٹ کیا، جس میں یہ مین پروویژن کیا کہ جو مسلم پرسنل لاء کے تحت ایک طلاق شدہ بیوی اپنے پرائر ہسبینڈ سے جو مینٹیننس پانے کے لیے انٹائٹل ہوگی وہ عدت پیریڈ تک کے لیے ہی ہوگی۔ اس کے عدت پیریڈ کے بعد اگر اس خاتون کے پاس ایسے اپنے پرسنل اون وسائل نہیں ہیں کہ جن سے وہ سروائیو کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ مینٹیننس پانے کے لیے اپنے ان ریلیٹیوز سے مینٹیننس پانے کے لیے انٹائٹل ہوگی جو اس کی پراپرٹی کو انہیرٹ کرنے کے لیے انٹائٹل ہو سکتے ہیں۔ ان کی ایبسینس میں وہ وقف بورڈ سے مینٹیننس پانے کے لیے بھی حقدار ہو سکتی ہے، یا وقف بورڈ کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ ایسی خواتین جو کہ طلاق شدہ ہیں اور ان کے پاس اپنے مینس آف لیولیہڈ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے سروائیول کے لیے ان کے پاس اپنے کوئی وسائل نہیں ہیں، تو وقف بورڈ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ایسی خواتین کے مینٹیننس کا انتظام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 1986 میں پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیلنج کیا گیا، اور دانیال لطیفی ورسز یونین آف انڈیا 2001 میں یہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس قانون کی کانسٹیٹیوشنلٹی پر اپنا ویو پوائنٹ کیا پیش کیا، ان تمام ایشوز پر آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے۔
تو آئیے اپنے اس لیکچر کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ اسلامک لاء میں جو کانسیپٹ آف نکاح ہے کہ میرج ہسبینڈ اور وائف کے بیچ کا ایک کانٹریکٹ ہے، جس کے چلتے both the parties are mutually entitled for certain rights and bound to certain duties. ایک مسلم وائف enjoys two important rights after marriage. One of them is proper company of husband, and second right is to get appropriate or adequate maintenance, that is also called nafqa. اپنے شوہر سے مینٹیننس پانے کے لیے ایک مسلم خاتون انٹائٹل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہسبینڈس کے لیے ایک مینڈیٹ جاری کیا کہ the Holy Quran chapter number 4 verse number 19 and live with wives in kindness، یعنی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کائنڈنس، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور مینڈیٹ ہسبینڈس کے لیے جاری کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہسبینڈ مسٹ اسپینڈ آن دیئر وائفس، یعنی کہ یہ شوہروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر خرچ کریں، یعنی کہ وائفس کے انٹائر مینٹیننس کے لیے، ان کے فوڈ، ان کے ہاؤسنگ، ان کے گارمنٹس، جو بھی ان کی فزیکل مینٹل ویل بینگ کے لیے، ان کے لیے جو بھی چیزیں درکار ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری ان کے شوہروں پر آتی ہے۔ تو شوہروں کی، ہسبینڈز کی یہ لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ کائنڈنس، حسن سلوک کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا وہ پورا خیال رکھیں۔ اٹ مینس کہ دا اسلامک لا انٹائٹلز مسلم وائفس ٹو گیٹ ایڈیکویٹ مینٹیننس اگینسٹ دیئر ہسبینڈس۔ اب اسلامک لا، یا جس کو ہم مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اس کے تحت شوہروں کو اپنی بیویوں کو مینٹیننس دینا یا ان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا، یہ شوہروں پر واجب ہے۔ واجب مینس کمپلسری ہے۔ اگر کوئی بھی شوہر اپنی ان ذمہ داریوں کی، اپنی ان رسپانسبلٹیز کی ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے تو wife will be entitled by the Islamic law or by the Muslim personal law to claim against her husband to get adequate maintenance, which include proper food, clothing and housing، جو کہ مینٹیننس کے تحت شامل رہے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کی وائف کو مینٹین کرنے کی یا وائف کو مینٹیننس پرووائڈ کرنے کی رسپانسبلٹی یا لائبلٹی کب تک رہے گی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا میریٹل کانٹریکٹ اے ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو مینٹین ہز وائف ٹل دا لاسٹ بریتھ۔ اپنی یا
کہیے بی بی کی زندگی کے آخری سانس تک اس کے مینٹیننس کی لائبلٹی، مینٹیننس کی رسپانسبلٹی کسی بھی وائف کے ہسبینڈ پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم پرسنل لاء یہ پروویژن کرتا ہے کہ اگر کسی اسپاؤسز کے بیچ میں کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جس کے چلتے دونوں کے بیچ میں ڈیزولوشن آف میرج ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق، خلا، تو اس کے بعد وائف کے مینٹیننس کی ذمہ داری عدت پیریڈ تک کے لیے اس پرائر ہسبینڈ پر ہی ہوگی جس کی وہ وائف تھی۔ اب یہ عدت پیریڈ کیا ہے؟ عدت پیریڈ کو ہم ٹائم فریم میں کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 3 لونر منتھس، یعنی کہ سمپلی سمجھ لیجیے کہ 3 ماہ کا یہ پیریڈ ہوتا ہے۔ چونکہ اس 3 ماہ کے پیریڈ کے دوران وہ خاتون ری میرج نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے اخراجات، اس کی جو مینٹیننس کی رسپانسبلٹی ہوگی وہ اسی شوہر کی ہوگی جس سے اس کا ڈائیورس ہوا ہے۔ مسلم پرسنل لاء کے تحت اس کے بعد اس شوہر کی مینٹیننس کے واسطے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی اس وائف کے، یعنی کہ اپنی پرائر وائف کے واسطے کوئی گفٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی کوئی مدد فائنینشلی اس کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ محض والنٹری ایکٹ ہوگا، لیگل آبلیگیشن اس کا ختم ہو جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ آف عدت۔ لہٰذا ایک مسلم وائف مسلم پرسنل لاء کے تحت اپنے شوہر سے اپنی میریٹل ریلیشن شپ کے دوران فلی انٹائٹل ہوگی مینٹیننس پانے کے لیے۔ ان کیس آف ڈائیورس عدت پیریڈ تک کے لیے لیگلی وہ اپنے اس پرائر ہسبینڈ سے مینٹیننس پانے کے لیے انٹائٹل ہوگی، اور عدت پیریڈ کے بعد اب وہ مسلم شوہر، مسلم ہسبینڈ اپنی اس وائف کو، یعنی کہ جو پرائر وائف ہے، کیونکہ ڈیزولوشن آف میرج ہو گیا، ڈائیورس ہوا، تو اب میریٹل ریلیشن شپ ان کے بیچ، اس میریٹل ریلیشن شپ کا بریک اپ ہو گیا، اب یہ نہ ہسبینڈ ہے نہ وائف ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی عدت پیریڈ تک کے لیے چونکہ وہ ابھی ری میرج نہیں کر سکتی، اسلامک لاء عدت پیریڈ میں ری میرج کرنے کے لیے منع کرتا ہے۔ اس لیے اس عدت پیریڈ تک کے لیے اسلامک لاء نے یا مسلم پرسنل لاء نے اس پرائر ہسبینڈ پر ہی مینٹیننس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ عدت پیریڈ کے دوران بھی وہ پرائر ہسبینڈ ہی اپنی اس پرائر وائف کو مینٹیننس پرووائڈ کرے گا۔ آفٹر دیٹ اس کا وہ لیگل آبلیگیشن ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب یہ خاتون فری ہے ری میرج کرے یا اس کی اپنی اون ول کے اکارڈنگ اب اس کو فلی اختیار ہے کہ یہ ری میرج کرے یا نہ کرے۔ بہتر ہے کہ ری میرج کرے، اور جب ری میرج کر لے گی تو اب اس کے مینٹیننس کا جو آبلیگیشن ہے، اس کے مینٹیننس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے نیکسٹ شوہر پر چلی جائے گی۔ اور اگر یہ خاتون ری میرج نہیں بھی کرتی ہے تو ہر ایک خاتون کو اسلامک لاء، مسلم پرسنل لاء اس کے پیرنٹس کی پراپرٹی میں کو انہیریٹ کرنے کے لیے انٹائٹل کرتا ہے، لہٰذا اس کی اپنی اون پراپرٹیز جو بھی ہوں گی وہ اپنا مینٹیننس، اپنے اخراجات، اپنی جو بھی اخراجات ہیں وہ اپنی اس پراپرٹی سے کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ لاء ہے جس کو ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1973 کے نام سے جانتے ہیں، اس کی سیکشن 125 میں بھی وائفز کو انٹائٹل کیا ہے مینٹیننس پانے کے لیے۔
اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم وائفس سیکشن 125 سی آر پی سی کے تحت بھی مینٹیننس پانے کے لیے انٹائٹل ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل. اگر کسی مسلم وائف کا شوہر، اس کا ہسبینڈ میریٹل لائف کے دوران، میریٹل ریلیشن شپ کے دوران اپنی وائف کو مینٹین نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کی ضروریات کے لیے اسباب مہیا نہیں کراتا ہے، تو ایک مسلم وائف بھی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 125 کے تحت جوڈیشیل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے یہاں اپلیکیشن دے سکتی ہے. اور یہاں مجسٹریٹ کو امپاور کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے اس طرح کے ایویڈنسز لائے جاتے ہیں کہ اس خاتون کے پاس میں اپنے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جس سے کہ وہ اپنا مینٹیننس کر سکے، تو جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی یہ پاور ہے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کے اگینسٹ مینٹیننس، جو ریزنیبل مینٹیننس ہے، اس کو دینے کا آرڈر کر سکتا ہے. سیم چیز ہے مسلم پرسنل لا بھی ایک وائف کو اس کے میریٹل ریلیشن شپ کے دوران مینٹیننس دینے کے لیے ہسبینڈ کو both the laws, Muslim personal law as well as the law mentioned in section 125 of the CRPC are equally entitle wives to get maintenance from their husbands during the marital relationship. کوئی یہاں پر دونوں لاز کے درمیان اختلاف نہیں ہے. بلکہ مسلم پرسنل لا یہاں پر فلی آبلیگیشن ہسبینڈ پر یہ ڈالتا ہے کہ وائف کے پاس اپنے اون ریسورسز بھی اگر ہیں تب بھی ہسبینڈ کی ہی آبلیگیشن ہوگی کہ وہ اپنی اس وائف کو مینٹین کرے گا. In comparison of CRPC, a Muslim husband is 100% under obligation to maintain his wife under the provisions of Muslim personal law. Comparatively, in case of the law mentioned in section 125 CRPC, ہسبینڈ تبھی مینٹیننس، ہسبینڈ کے اگینسٹ مینٹیننس پرووائڈ کرنے کا آرڈر تبھی آئے گا جبکہ اس کے پاس وسائل ہوں گے. کسی ایسے کیس میں کہ ہسبینڈ کے پاس میں اپنی وائف کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہیں، اور وائف مان لیجئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو، سیلف امپلائڈ ہو، اس کا کوئی بزنس ہو، اور اس کی انکم سے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شی کین ناٹ کلیم اگینسٹ ہسبینڈ، یا کورٹ بھی ایسی کنڈیشن میں جو ہے ہسبینڈ کو مینٹیننس دینے کے لیے باؤنڈ نہیں کرے گا، بیکاز آف وائف از ایبل ٹو مینٹین ہر سیلف تھرو ہر اون ریسورسز. تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا وائفس کے مینٹیننس کے لیے ٹوٹلی باؤنڈ کرتا ہے ہسبینڈ کو بیکاز آف دا میریٹل ریلیشن شپ. اور کمپیریٹیولی CRPC میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ہمیں نظر آتا ہے ہسبینڈ کی فیور میں بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دونوں لاز کے درمیان کیا کوئی ڈفرینس بھی ہے؟ تو ہاں،
CRPC के सेक्शन 125 में जो लॉ मेंशन है वो एक वाइफ के मेंटेनेंस की बात करता है, और ये वाइफ तलाकशुदा वाइफ भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब साफ है कि तलाक के बाद में, इवन इद्दत पीरियड के बाद में भी, अगर कोई वाइफ irrespective of her religion, creed or caste, she is entitled to claim for the maintenance against her husband even after marital relationship till she remarriages। जब तक वो रीमैरिज नहीं करती है, CRPC की सेक्शन 125 उसको एंटाइटल करती है कि वो अपने प्रायर हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार होगी। अब एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को मिलती है मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में। दिस केस वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1985। और कोर्ट का जो व्यू पॉइंट था इस केस में वो ये था कि बिकॉज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज नॉट ए सिविल लॉ, इट इज ए क्रिमिनल लॉ, so it can also applicable in cases of Muslim wives। और इस अप्रोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में सेक्शन 125 CRPC के तहत शाह बानो बेगम के फेवर में इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस देने के लिए उनके प्रायर हस्बैंड मोहम्मद अहमद खां के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया। इस जजमेंट के चलते मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी देखने को मिली, प्रोटेस्ट हुए, और ये कहा गया कि चूँकि हम मुसलमानों के ऊपर, हम मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमारा ओन पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है फैमिली मैटर्स में, और पर्सनल लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम हस्बैंड बाउंड होगा अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए टिल द इद्दत पीरियड, और आफ्टर द इद्दत पीरियड ए मुस्लिम हस्बैंड इज नॉट बाउंड टू maintain or to provide maintenance to his prior wife। यहाँ कोर्ट का जजमेंट ये था कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC ए मुस्लिम वाइफ इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर द मेंटेनेंस, और इन दिस सिचुएशन शी विल बी एबल टू get the maintenance even after the iddat period। So this was a controversy between the judgment of the Supreme Court and the law and the provision on maintenance as mentioned in Muslim personal law। इस कंट्रोवर्सी की वजह से जो आफ्टर में था शाह बानो बेगम केस के बाद, उसमें पूरे देश भर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी देखने को मिली, और ये कहा गया कि उनके पर्सनल लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट देकर इंटरफेयर किया है जिससे उनकी मजहबी आज़ादी पर अटैक होता है। और उस डेडलॉक को, उस कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए, उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पैदा होने वाली सिचुएशन को डील करने के लिए, चूँकि उस जजमेंट पर मुस्लिम कम्युनिटी खफा थी, उस सिचुएशन को डील करने के लिए उस वक्त की यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। दिस एक्ट was enacted by the parliament as diluting the judgment of the Supreme Court in Shah Banu Begum case।
This act basically limited the liability of husband to pay the maintenance till the iddat period as the Muslim law provides. तो इस लॉ की जो मेन प्रोविज़न था इस लॉ का वो ये था कि इसने वही चीज़ को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक शौहर की जिम्मेदारी अपने उसकी वाइफ को द इद्दत पीरियड जो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है उसकी जो मेंटेनेंस की लाइबिलिटी है उसको इद्दत पीरियड तक ही लिमिटेड कर दिया गया. और आफ्टर द इद्दत पीरियड if the woman or the wife is unable to support herself, her relatives who would inherit her property would maintain her, and if she has no relatives then the Waqf board will pay for the maintenance of that particular wife. ये मेजर प्रोविजन इस एक्ट के थे. तो इट मीन्स कि इस एक्ट ने मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाह बानो बेगम केस से पहले की जो पोजीशन थी तकरीबन इस एक्ट ने उस पोजीशन को ही अपहेल्ड किया है. फर्दर इस लॉ की वैलिडिटी को इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने का एक मौका फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने दानियाल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2001 में डिसाइड हुआ है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया. लेकिन साथ ही साथ ये प्रोविज़न किया, ये इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में या जो इस द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 में जो 3 मंथ्स पीरियड का जो जिक्र है, इसका मतलब ये है कि वो हस्बैंड उन 3 मंथ्स के दौरान अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए बंदोबस्त करेगा, उसको अरेंज करेगा. लिहाजा इद्दत पीरियड के बाद भी वो मुस्लिम हस्बैंड बाउंड होगा अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC. तो लेटेस्ट पोजीशन यही है, जो हमारी जुडिशरी का नज़रिया है वो यही है कि चाहें तो कोई ए वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर प्रायर हस्बैंड टिल शी रीमैरिजेस. जब तक वो रीमैरिज ना करे वो तब तक अपने पूर्व पति से ही या प्रायर हस्बैंड से ही मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल होगी, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रिलीजन से हो. तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC is secular in nature and it is applicable in cases of all the wives who claim for the maintenance irrespective of their caste or religion.
کورٹ میں مینٹیننس کے کیسز کی پینڈنسی کا ریٹ کافی ہائر ہے۔ کچھ ایک کیسز اکسابے میں آ کر کے بھی فائل کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ کسی کے اکسابے میں آ کر مینٹیننس کے لیے کبھی اپنے ہسبینڈ کے خلاف سوٹ فائل نہ کریں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی کسی فیملی میں ہسبینڈ وائف کے بیچ مقدمے بازی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا اثر ان کی میٹریمونیل لائف پر آتا ہے، اور کئی کیسز میں دیکھنے ملتا ہے کہ اس مقدمے بازی کے چلتے ہوئے ڈائیورس کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے خلاف صرف کہ اس سے ہمیں مینٹیننس ملتا رہے گا اس کے لیے ہم سوٹ فائل کر دیں، اور سوٹ فائل کر کے مینٹیننس مل بھی جائے تو اس مینٹیننس کے چند رقم کے لیے خدا را اپنی جو ایک خوبصورت زندگی ہے اس کو برباد نہ کریں۔ مینٹیننس دینے کے لیے مسلم ہسبینڈ سے میری گزارش ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی خواتین، اپنے بچوں اور اپنے ادر ریلیٹیوز کے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اپنی خواتین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے خرچ کریں گے، اور چونکہ خرچ کرنے کی ذمہ داری جب اللہ رب العزت نے آپ پر دی ہے تو اس کے لیے بندوبست کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اپنے اہل خانہ پر، اپنی وائفز پر، اپنے چلڈرن پر، اپنے پیرنٹس پر خوب دل کھول کر خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ بھی کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر امپوز کی ہے، اور اگر ہم اللہ رب العزت کے کسی کمانڈمنٹ کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی عبادت ہے، لہٰذا عبادت سمجھ کر اپنی خواتین، اپنے بچوں اور اپنے پیرنٹس پر دل کھول کر خرچ کریں۔ اور شوہر حضرات اگر خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مینٹیننس کے کیسز میں کہیں نہ کہیں کمی آئے گی۔ مسلم خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اننیسیسری کسی کے بہکابے اور اکسابے میں آ کر کے کبھی اپنے شوہر کے خلاف مینٹیننس کا سوٹ فائل نہ کریں۔ مسلم ہسبینڈ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی وائفز کے مینٹیننس کو اپنا فرض سمجھیں، اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھیں، عبادت سمجھیں، عبادت سمجھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کریں، ان کی تمام جو بھی ان کے فزیکل، مینٹل اپلفٹمنٹ کے لیے جو بھی وسائل کی ضرورت ہے اس کا لافل مین سے پورا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم خواتین سے گزارش ہے کہ اگر شوہر کی انکم کم ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، تو اپنے شوہروں کی انکم کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسی طرح سے اپنے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔